रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने अपनी सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप की मीटिंग की है। हमने इसमें बड़े अहम इश्यूज डिस्कस किए हैं। मुल्क के इश्यूज कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो इस वक्त उस सतह पे पहुंच चुके हैं कि अगर हमने इनके ऊपर एक्शन ना लिए तो आगे हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं सबसे पहले जो इशू आज उठाना चाहता हूं वो ये, और मैं ये अपने सारी 70 साल जिंदगी के तजर्बे से एक चीज कहना चाहता हूं कि जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, जिस शर्मनाक तरीके से बड़े बड़े डाकुओं के केसेस माफ किए जा रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने अपने 70 साल में बनाना रिपब्लिक्स के अंदर ऐसी चीजें नहीं देखी। बनाना रिपब्लिक क्या होती है? बनाना रिपब्लिक वो होती है जिधर जंगल का कानून होता है, जिधर जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, जिधर ताकत की हुक्मरानी होती है, जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। और आज क्योंकि मैं अपनी कौम की तरबियत भी करना चाहता हूं, मैं अपने नौजवानों की, कि इस मुल्क की 66% जो आबादी है वो 28 साल की उम्र से कम है, तो मैं उनको खास तौर पे मुखातिब हूं कि देखिए मेरे नौजवानों, कोई मुझे दुनिया में आज मुल्क बता दें जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो और वो खुशहाल हो, और कोई मुझे ऐसा मुल्क बता दे जिधर इंसाफ और कानून की हुक्मरानी हो और वो गरीब हो। ये आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। जिन जिन दुनिया के मुमालिक के अंदर ताकतवर के मुजरमों के लिए एक कानून, जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब ताकतवर चोरी करे तो उसको पकड़ो ना, उसको एनआरओ दे दो, और सिर्फ कमजोर गरीब लोगों को, चोरों को जेलों में डालो, वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। हम तबाही के किनारे के ऊपर खड़े हैं। मैं आज सिर्फ ये, हमारी मायशत बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है। इस मायशत तबाही की तरफ जा ही इसलिए रही है कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है। और इंसाफ यानी मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो आज हो रहा है। चुन चुन के इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क में भागे हुए थे, मफरूर थे, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन केसेस लगे हुए थे, आज वो सारे बारी बारी वापस आ रहे हैं और उनके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। एक तरफ जेल भरे हुए बेचारे गरीब लोगों से, चोरों से, छोटी छोटी चोरियों पे जो जेल में, आजकल की महंगाई में बुरे हालात, बेरोजगारी, एक्सक्यूज मी, बेरोजगारी, महंगाई, चीजें दिन ब दिन महंगी हो रही हैं, खाने पीने की चीजें, वो बेचारे चोरी करते हैं, छोटी चोरी करते हैं तो वो जेलों में चले जाते हैं। और वो लोग जिन्होंने दोनों हाथों से 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, ये जो दो बड़े खानदान जिनकी चोरियों के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, एक रेमंड बेकर की किताब है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये जरदारी और शरीफ खानदान के ऊपर पूरा चैप्टर लिखा हुआ है इनकी चोरी के ऊपर, कि मुल्क का करप्शन होती है, मुल्क का पैसा चोरी करने का। इनकी करप्शन पे मुल्क का जो इन्होंने पैसा चोरी किया वो किताब उनकी किताब में है। और अगर ये गलत उन्होंने लिखा तो जाके उनके ऊपर सू करें, जिस तरह मैं ये जियो ग्रुप को सू कर रहा हूं, दुबई के अंदर भी कर रहा हूं, अमेरिका में भी कर रहा हूं, और बरतानिया में भी कर रहा हूं, क्योंकि वहां के कानून ऐसे हैं कि आप अगर किसी के ऊपर गलत चीज करें, गलत बयानी करें, वहां तो वो बड़े स्ट्रिक्ट कानून है, तो क्यों नहीं उनको सू करते। उधर एक और किताब है सूस्किन की, वे ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें वो
بلاول بھٹو کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کتنے دنیا کے اندر باہر کے ملکوں میں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. سو بی بی سی کی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں، بی بی سی نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں شریف خاندان اور زرداری خاندان کی چوری کے اوپر. تو ان کو ساروں کو پاک کیا جا رہا ہے این آر او 2 دے کے. این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا. 4 گنا پاکستان کے قرضے بڑے تھے این آر او 1 کے بعد. لوٹ مار ہوئی تھی. ہم نے اٹھایا تھا وہ بینکرپٹ ملک جو 2018 کو ہمیں ملا تھا کہ جب دیوالیہ نکلا ہوا تھا. اور یہ اب این آر او 2 جنرل باجوہ نے دیا ان کو کہ یہ اب آئے ہیں سارے پاک ہو کے، اور آہستہ آہستہ ان کے سارے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں. اور ایک ایک یعنی قانون بنائے ہیں انہوں نے نیب امینڈمنٹس میں کہ ایک ایک کی کرپشن معاف ہو رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سلمان شہباز واپس آتا ہے، ہار پہنائے جاتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد وہ پوری پریس کانفرنس کرتا ہے کہ کتنا ظلم ہو گیا سلمان شہباز سے. پہلے تو یہ بتاؤ سلمان شہباز کہ آپ کی رمضان شوگر مل کے اندر نوکروں کے پاس 16 ارب روپے 1600 کروڑ روپیہ کیسے ان کے بینک اکاؤنٹس میں آ گیا تھا؟ پھر اگلا جواب دو کہ 4 وہ مارے گئے ہیں، 4 آپ کے گواہ ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں، اور جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرا ہے. ایک نیٹ فلکس کے اوپر پروگرام دیکھ لیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ایک نرس نے کتنے لوگوں کا قتل ان کو مارا تھا جو ہاسپٹل میں تھے. کیسے مارا تھا؟ وہ صرف انسولین انجیکٹ کرتے تھے، ان کے اندر انسولین انجیکٹ کرتے تھے اور اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو کبھی کسی نے کوشش تو کرے کہ ایک دم یہ سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گئے، اور جب وہ مر گئے سارے تو یہ واپس آ گئے اور واپس آ کے کہتے ہیں جی بہت بڑا یہ بے قصور آدمی ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار بھی صاف ہو گیا. اسحاق ڈار نے $5 ملین کا جب نیب نے پوچھا کہ جناب اپنے بچوں کو $5 ملین بھیجیں، کدھر سے آیا پیسہ؟ کہتا جی دبئی کے شیخ نے میں نے اس کا یہ کام کیا تھا، اس نے دیا. انہوں نے کہا اچھا جناب رسید بتا دیں کہ کس نے پیسہ دیا ہے. جیسے انہوں نے رسید مانگی پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے ملک سے باہر بھاگ گیا. اور یہ شریف خاندان کا یہ جو بڑے بڑے انکشاف ہوا تھا، ان کی ایون فیلڈز اپارٹمنٹ یہ جو مے فیئر کے اندر ان کے 4 سب سے لندن کے مہنگے علاقے میں جدھر یہ رہتے ہیں، تو آج تک ایک نہیں چیز بتا سکے کہ پیسہ سورس آف انکم کدھر سے آئی تھی. اور اسی طرح مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آصف زرداری کی بہن، وہ سارے اگر سندھ کے اندر جا کے پوچھ لیں کہ وہ جدھر بھی کٹ آتا ہے وہ کدھر جاتا ہے، وہ زرداری مافیا کے پاس جاتا ہے. تو وہ بھی معاف ہو گیا، زرداری بھی معاف، تو یہ سب بچ جائیں گے آپ. اور میں یہ اپنی قوم کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نہیں 26 سال سے یہ چیزیں کہہ رہا تھا. 26 سال سے میں کہتا جا رہا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے کرپشن ہے، کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے قبضہ گروپ ہے. کیوں نہیں امریکہ میں قبضہ گروپ؟ کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ؟ کیوں نہیں لندن میں کسی کے جو بیچارے آپ کے پاکستانی محنت کرتے ہیں ان کی زمینوں پہ کیوں نہیں قبضے ہوتے؟ پاکستان میں آتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں طاقت کی حکمرانی ہے. اور یہ ہے جنگ ہماری قوم کے لیے. نوجوانوں یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، انصاف کی تحریک. اب میں دوسرے پہلو پہ آتا ہوں، معیشت کے اوپر. میں نے اس کو پچھلے 2 دن بھی بات کی ہے. میں صرف یہ پھر سے اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معیشت کو سمجھتا ہے، سب سے پہلا اصول معیشت کا کیا ہے کہ سیاسی استحکام ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. معیشت کبھی بھی اس معاشرے میں نہیں چل سکتی جب لوگوں کو، میں اگر انویسٹر ہوں، میں بزنس مین ہوں، جب مجھے یہی اعتماد نہ ہو کہ میں آج پیسہ لگاتا ہوں تو کل کیا ہوگا، مہینے کے بعد کیا ہوگا، 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا. انسرٹنٹی جب ہوگی معاشرے میں، کبھی بھی اس معاشرے کے اندر
सरमाया कारी नहीं आती। आज बिजनेस बिल्कुल रुक गई है पाकिस्तान में। 88% पाकिस्तान के बिजनेसमैन कहते हैं कि हमें कोई एतमाद इस हुकूमत पे नहीं है। आज 100% तकरीबन जो बैरून मुल्क जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो किधर से लेते हैं कि मुल्क के मायशत के क्या हालात हैं, क्रेडिट रिस्क, कि आज उनको ये खौफ है, तकरीबन 100% पाकिस्तान की क्रेडिट रिस्क बढ़ चुकी है कि अगर पाकिस्तान को कर्जा देगा तो वो वापस ना होने की उसकी चांस 100% पे पहुंच गई है। जब हम थे अप्रैल के अंदर तो 5% थी। तो ये जब से ये आए हैं तो किसी को ना बाहर ना अंदर एतमाद है पाकिस्तान की इकॉनमी पर, लिहाजा इकॉनमी सुकड़ती जा रही है, ग्रोथ रेट नीचे जा रही है। 6% पे हम छोड़ के गए थे, आज 0 पे पहुंच गई है। इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि फैक्ट्रियां जो बंद होती जा रही हैं और जो बेरोजगार लोग निकल रहे हैं, एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है। कैसे लोग तनख्वाहदार लोग कैसे गुजारा करेंगे आज? ऊपर से किसान अलहदा रो रहा है, बिजली के बिल आसमानों पे हैं, डीजल की कीमत जो हम 150 रुपए लीटर छोड़ के गए थे, आज आलमी मंडी में तेल नीचे आ चुका है। हमारे दौर में 115 से लेके 103 रुपए, $103 था। 115 से $103 बैरल थी इंटरनेशनल मार्केट में। आज वो $80 से नीचे आ गई है। लेकिन डीजल किधर है, पेट्रोल किधर है, कैसे बिजली की कीमत आज किधर है? हम 17-18 रुपए यूनिट पे छोड़ के गए थे, आज वो 40 रुपए से ऊपर चला गया। किस तरह लोग पैसे देंगे? किसान जिसके पास पैसा आया था हमारे दौर में, उसने अपनी जमीन पे लगाया था, जिसकी वजह से रिकॉर्ड पैदावार हुई थी, 4 बड़ी बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई थी। आज किसानों से पूछे क्या हालात हैं उनके? किसान अलहदा पिसा हुआ है, बिजनेसमैन अलहदा पिसा हुआ है, इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है, सर्विसेज, ये जो आईटी के अंदर हमने इतने इंसेंटिव्स दिए थे, हमारी 75% आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, उनके इंसेंटिव्स इन्होंने वापस। तो सवाल ये है कि अब हम किधर से आमदनी बढ़ाएंगे अपने कर्जे वापस करने के लिए? अगर एक मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, घर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, तो वो वापस कैसे करता है? आमदनी बढ़ा के। तो जब आमदनी सुकड़ती जा रही है तो कर्जे हमने कैसे वापस करने हैं? हम कैसे, जो हमारी आगे लायबिलिटीज आ रही हैं, हम कैसे वापस करेंगे? इनके पास तो कोई प्लान नहीं है। आज जरा सिर्फ मैं बताना चाहता हूं थोड़ी सी कीमतें जो आम आदमी को आज इफेक्ट करती हैं। प्याज, लोग कई प्याज और रोटी खाते हैं, 400% उसकी कीमत बढ़ चुकी है प्याज की। टमाटर, ये भी आम लोग जो गोश्त नहीं खा सकते, वो लोग रोटी के साथ टमाटर के साथ रोटी खाते हैं, 300% बढ़ चुकी है उसकी कीमत। आटा यानी रोटी के बगैर कौन गुजारा करता है? 100% कीमत बढ़ चुकी है आटे की। दालें, 50% कीमत बढ़ चुकी है दालों की। घी, आलमी मार्केट में नीचे आ गया पाम ऑयल, आज घी की 50% कीमत बढ़ चुकी है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो आम लोग हैं सोचे कि वो कैसे गुजारा करते होंगे आज। तो जब मायशत नीचे जा रही है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, और मैं सारे पाकिस्तान के इदारों से आज बात कर रहा हूं। मैं इसलिए पाकिस्तान के सारे इदारों से बात कर रहा हूं कि ये जो होने जा रहा है ये आप सबको इफेक्ट करेगा। कोई इदारा जजीरा नहीं है कि मुल्क नीचे जा रहा हो तो वो जजीरा बच जाएगा। सारा मुल्क ही नीचे जाएगा। ये मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक साजिश के तहत हमारे मुल्क से हुआ है, कि एक जिस तरह किसी ने प्लान करके हमारे मुल्क को इस तरफ लेके जा रहा है कि मुल्क अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए तो उसके बाद सबसे पहले मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होगी। और नेशनल सिक्योरिटी, हम सब जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जो पाकिस्तान 7 गुना बड़ा मुल्क है हमारे साथ, जिसके साथ 3 जंगें हो चुकी हैं, तो अगर हमें तो सिर्फ एतमाद यह है कि हमारे पास एक
ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے کوئی ہمیں حملہ نہیں کرے گا. لیکن اگر ملک ہی بینکرپٹ ہو گیا تو جو لوگوں نے ہمیں پھر وہاں سے بیل آؤٹ کرنا ہے وہ کیا قیمت مانگیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ کیا قیمت مانگیں گے. میں یہ ویسے واضح آج کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. یہ جب ہمارے خلاف یہ دھرنے دیے جا رہے تھے اور یہ جب کہا جا رہا تھا کہ جی ساری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ سارا وقت کہہ رہے تھے کہ جی ان کو چھوڑ کے تو ہماری مدد کریں. میں بالکل کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. میں اس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے. جنرل باجوہ کے دور کے اندر فاصلہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں فاصلے بڑھ گئے. یہ ہمارے ملک کا نقصان. اس ملک کو ایک مضبوط فوج کے ادارے کی ضرورت ہے. میں ایک آزاد آدمی ہوں, ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتا ہوں. میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو اور ہماری آزادی چلی جائے. اس لیے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو, وہ مداخلت نہ کرے. جو جنرل باجوہ کے دور کے اندر جس طرح کے بے دردی سے انہوں نے ہماری پالیٹکس کے اندر جس طرح انہوں نے کیا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان 7 مہینوں کے اندر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا. جس طرح جو ہماری حمایت کرتا تھا, میڈیا کرتا تھا, اس کے خلاف ایکشن, ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں علیحدہ, گمنام نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو علیحدہ چھوڑو. میرے خلاف سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش کی, لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. یہ جو سارا توشہ خانہ کیس ہے اس کے پیچھے کون تھا؟ کون ان کو پکڑ کے یہ لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہا تھا؟ اور اس کے علاوہ جو ارشد شریف سے ہوا, جو اعظم سواتی سے ہوا اور ہو رہا ہے, جو شہباز گل سے ہوا, جو جمیل فاروقی سے ہوا, صرف اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہا تھا, جو ٹی وی چینل سے کیا گیا. کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنرل مشرف کے مارشل لاء کی میں سخت خلاف تھا اور انہوں نے میں نے جیل گیا ان کے دور میں. میں نے کبھی اس طرح کی سختی, اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی تھی جو میں نے اس جنرل باجوہ کے اس دور میں دیکھی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کی انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کی, ایک وہ پارٹی جو کہ پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے, سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت, میں یہ آگے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی فیڈرل پارٹی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی بھی اس طرح سارے پاکستان میں نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے. ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے. ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی. اور تو چھوڑے جو کہ جس طرح انہوں نے اعظم سواتی سے کیا ہے, مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کسی ایک سینیٹر, ایک وہ شہری جو باہر کمائی کر کے پاکستان اپنا پیسہ لے کے آتا ہے, کیسے اسے صرف ایک ٹویٹ کے اوپر, کیا ٹویٹ یہ اس نے کی کہ جنرل مشرف نے NRO 2 دیا؟ سارا پاکستان جانتا ہے کہ جنرل مشرف نے جنرل باجوہ نے NRO 2 دیا, مشرف نے NRO 1 دیا, سب کو پتا ہے. ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کہ جی چھوڑ دیں احتساب کو, چھوڑ دیں اقتصادیات کے اوپر کانسنٹریٹ کرو, اکانومی پہ کانسنٹریٹ کریں, احتساب کو بھول جائیں. ہمیں فیٹف کے اندر ان کی طرف سے آئی ریکویسٹ کہ جناب فیٹف میں ان کو NRO 2 دے دو, یہ اپوزیشن کو. تو ہمیں تو پتا ہے کہ NRO 2 کس نے دیا. تو اگر اعظم سواتی نے یہ ایک ٹویٹ کر ہی دی, یہ اس کی اتنی بڑی سزا تھی کہ اس کو پہلے پوتوں اور پوتیوں کے سامنے گھر میں 3 بجے گھس کے مارا گیا, پھر اس کو ننگا کر کے
नंगा करके आईएसआई ने उसको मारा अलहदा, और उसके बाद उसको जो कैसेट उसकी बीवी और बेटी को दी गई वो गंदी कैसेट, और उसके बाद अब उसके ऊपर 30 केस और कर दिए हैं। उस उम्र में आदमी को कभी कोयटा जा रहा है और कभी सिंध जा रहा है, और मैं आज कोयटा और सिंध के हाई कोर्ट्स को सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया इसके ऊपर। लेकिन क्या ये एक महज़ब माशरे में, एक डेमोक्रेटिक माशरे में होता है? ये तो डिक्टेटरशिप में भी इतना बुरे हालात नहीं थे। और उसके बाद शहबाज गिल, उसके ऊपर 8 केस और कर दिए। मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, मुझे पता है किसने गोलियां, कौन ये, किसने मेरे ऊपर कातलाना हमला किया, मुझे पता है वो कौन है। मैं अपनी एफआईआर नहीं कटवा सका, तो और कौन कटवाएगा पाकिस्तान में? और कौन आज मुझे बताएं, कमजोर आदमी, अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का हेड, अगर वो नहीं कर सकता तो बाकी कौन कर सकता है? तो ये ह्यूमन राइट्स का हाल है आज। हम बात करते हैं कि जी मकबूजा कश्मीर में बहुत बड़े बुरे हालात है, तो यहां क्या है? यहां कौन से ह्यूमन राइट्स रह गए हमारे? और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मैं पूरी रिस्पेक्ट से मैं अपनी आला अदलिया से पूछना चाहता हूं कि देखें, अगर आप हमारे फंडामेंटल राइट्स की, अगर आप उनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? क्या कोई बाहर से आके हमें करेगा? हम बार बार ये कह बैठे हैं, अरशद शरीफ की वालदा की फरियादें सुने, हमें पता है उस बेचारे से क्या हुआ है। अगर वो नहीं अपनी एफआईआर कटवा सकती, एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं कटवा सकता, और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जनरल मुशर्रफ को जब हम तनकीद करते थे, और हम खुलकर जनरल मुशर्रफ की तनकीद करते थे, तो क्या हम फौज की तनकीद कर रहे थे? सबको पता था कि जनरल मुशर्रफ की हम तनकीद कर रहे हैं, हम फौज की नहीं। कौम फौज को प्यार करती है, क्योंकि कौम को पता है कि हमें वो आजाद रखने वाली हमारी फौज है। तो आज अगर मैं जनरल बाजवा की जो भी तनकीद करता है, जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। 7 महीने के अंदर वो इकॉनमी जो अपनी 70 कि अब पाकिस्तान जाएगा किधर? लोगों, हमें तो यही नहीं समझ आ रही कि अब इसमें से निकालेगा कैसे कोई। हमें तो यही नहीं समझ आ रही कि ये जो चोर ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, स्वाय अपनी चोरी बचाने के लिए, पता तो बताएं कि इन्होंने इस इकॉनमी को ठीक कैसे करना है। और अब ये 30 साल दोनों इक़्तिदार में रह चुके हैं, कब इन्होंने इकॉनमी को ठीक किया था? ये तो जब से आए हैं पैसा बनाने के चक्कर में है, और उनके पैसे माफ हो रहे हैं और मुल्क भी नीचे चला गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? तो ये हमारा राइट है, ये मेरा जमहूरी राइट है ये कहने का। और मैं आपको फिर से ये कह दूं कि मैं ये बातें इस वजह से, ये कातिलाना हमला मेरे को ऊपर हुआ था मेरा मुंह बंद करने के लिए। ये मुंह नहीं बंद होने लगा। ये जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मुल्क के लिए खड़ा हूंगा, इस मुल्क की आवाज बुलंद करूंगा। मैं किसी सूरत अपनी आवाज बंद नहीं करने लगा। और मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई इदारे के अंदर काली भेड़े हैं, तो इदारा अपना वकार ऊंचा करता है जब उनके अगेंस्ट एक्शन लेता है। ये नहीं कि जो सारे जो बात करता है उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दे, जो कि आजम स्वाति से खास तौर पे हुआ है। और मैं आखिर में इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करना चाहता हूं। मैं फिर से कहता हूं कि मैंने पाकिस्तान में जब से भी मैं 26 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी इस तरह का इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखा, जो एक तो ये जो सिकंदर सुल्तान है और दूसरा जो कि सिंध का इलेक्शन कमीशन है। पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि जो सिंध का इलेक्शन कमिश्नर है, ये सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम है, ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर केस लेके गए हुए हैं इसका। और मुझे अफसोस होता है कि इतनी देर से हमारा केस पड़ा हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, कोई सुन ही नहीं रहा कि कैसे हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम गैर जानबदार हो, जो उनसे तनख्वाह ले रहा है। और जो इसने किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, स्वाय इसके कि इसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कैसे करना है।
توشہ خانہ کا کیس اس نے پکڑا ہوا ہے. جس وقت بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا, اس کے ہاتھ سے نکلے گا, میں آج رائٹنگ میں اس قوم کو دیتا ہوں, ہر چیز اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ اس میں جائز میں نے کیا. اور دوسرا فورن فنڈنگ کیس, جس وقت بھی اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی, یہ واضح ہو جائے گا کہ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے صحیح معنی میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے. سپریم کورٹ نے بھی 2018 میں کہا ہوا ہے اس کو, الیکشن کمیشن کو, پھر سے ہائی کورٹ میں بھی کہا ہوا ہے کہ جو فنڈنگ کیس ہیں, تینوں پارٹیز, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کی, اکٹھی سنی جائیں. 4 سال ہو گئے ہیں, تحریک انصاف کو کٹہرے پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان دو پارٹیز کے کیسز نہیں سنتا. کیسز اس لیے نہیں سنتا کہ جب یہ کیس آپ قوم کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان پارٹیز کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے فنڈ ریزنگ کا. یہ فنڈز کیسے اکٹھے کرتے ہیں, یہ بڑے بڑے نامور, اور میں وہ بزنس مین بھی جانتا ہوں جو بڑے بڑے, جن کو یہ پہلے مل کے ان کے ساتھ ان کے بزنس پارٹنر ہی ہوتے ہیں, ان کو پیسہ بنا کے دیتے ہیں, پھر الیکشن آتا تو ان سے بڑے بڑے اربوں روپیہ لے لیتے ہیں. یہ ہے ان کی فنڈ ریزنگ. وہ پارٹی جس نے 40,000 لوگوں کا ووٹ ڈیٹا بینک ہے, ڈونر بینک ہے 40,000 لوگوں کا, وہ پارٹی کو اس نے کھڑا کیا ہوا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, کبھی ایف آئی اے سے چیک کر رہا ہے, کبھی کوئی ہمارے ڈونرز کو تنگ کر رہا ہے. اس کے پیچھے پڑا ہوا یہ, ان سے نہیں پوچھتا کہ جناب آپ بتائیں آپ کی کیوں نہیں. اور میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ ان کا کیس لگنے لگا ہے, اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ دونوں پارٹیز پیسہ کیسے اکٹھا کرتی ہیں. اور پھر توشہ خانہ, میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی توشہ خانہ لگے گا, کوئی چیز عمران خان نے انلیگل نہیں کی, کوئی کسی قسم کا, نہ آج تک پہلے قانون توڑا ہے, نہ آج توڑے گا, نہ کبھی آگے بھی توڑے گا. لیکن جنہوں نے قانون توڑا ہے, جنہوں نے توشہ خانہ میں ڈاکہ مارا ہے, اس میں ہے نواز شریف اور آصف زرداری. کیوں ڈاکہ مارا ہے؟ کیونکہ گاڑی توشہ خانہ سے نکالنا غیر قانونی ہے. 3 مہنگی مہنگی گاڑیاں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں اور ایک نواز شریف نے نکالی. کیوں نہیں الیکشن کمیشن پوچھتا ان سے؟ نواز شریف تو چلے مفرور ہے, ابھی آئے گا, ڈرائی کلین ہو جائے گا پھر سے, تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے گاڑی کیوں نہیں نکالی ہے, کیوں نہیں اس کے اوپر آگے کیس چلتا, کیوں نہیں زرداری تو ممبر آف پارلیمنٹ ہے, کیوں نہیں اس کا نیب کا کیس کھولتا کہ 3 گاڑیاں, مہنگی مہنگی گاڑیاں اس نے نکالی ہے توشہ خانہ سے. تو سب سے آسان کام ہے, میں جناب کسی کو, اپنے دوست کو کہوں کہ مجھے گاڑی پریزنٹ کر دے, وہ مجھے پریزنٹ کرے, میں توشہ خانہ میں ڈال دوں, آدھی قیمت دے کے گاڑی خرید لوں. تو اسی لیے اجازت نہیں ہے اس کی. تو میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا آج تک؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ جو بھی کیس جاتا ہے ہمارا اس الیکشن کمیشن کے پاس, ہمارے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے. 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے اور عدالت میں انہوں نے اس کے فیصلے رد کیے. اور اگلا میرا سوال ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ عدالت میں گئے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کے, ہمارے کیس ہی نہیں سنے جاتے, اور وہ ہر روز ہمارے خلاف نیا کوئی فیصلہ کرتا رہتا ہے. دیکھیں, پاکستان کے اندر اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے, میں آج آپ ساری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بڑا ہوں اس قوم کا, تو میرا کام ہے اپنی قوم کو سمجھانا کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے, یا انتشار ہوگا, آگے ملک کے اندر حالات برے ہیں, آگے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے, آگے اس ملک کے اندر یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح, میچ تو ان سے کھیلا نہیں جاتا, کسی نہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کریں, کیسز کریں, ایف آئی آر کریں. میرے اوپر 30 ایف آئی آر ہو چکی ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے. میں کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا یہ سارے چوروں کی طرح. یہ سارا شریف خاندان بھی باہر بھاگ جاتا ہے جب کیس ہو. میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں اور یہیں لڑا ہوں کیس. میچ تو یہ کھیل نہیں سکتے,
انہوں نے اب یہی الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا ہے اور انہوں نے FIA کو استعمال کرنا ہے, انہوں نے نیب کو استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی طرح ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے, میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو, جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے, معتبر ہے, اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے, جن کے پاس جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جس دل میں ہم گرتے جا رہے ہیں, اس میں سے نکلنے کا کوئی اور حل نہیں ہے. کسی معاشی ایکسپرٹس کو پوچھ لیں, کوئی ماہرین جو کہ پالیٹکس کے ایکسپرٹس ہیں, باہر سے کوئی منگوا لیں اگر آپ کو اندر یہاں نہیں ملتے, سارے آپ کو ایک چیز کہیں گے کہ پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے, اس کے بعد ملک آگے چاند سے اوپر پھر سے کھڑے ہونے, نہیں تو یہ نیچے ہی جا رہا ہے. میں نے آخر میں نے اپنی ساری مشاورت کمپلیٹ کر لی ہے. میں انشاءاللہ 17 تاریخ کو ہماری پارٹی کی گیدرنگ ہو رہی ہے بڑی لبرٹی چوک کے اوپر, اور انشاءاللہ لبرٹی چوک میں اپنے خطاب کے اوپر اپنی قوم کو ڈیٹ دوں گا جب ہم 2 اسمبلیز, ہماری جو پختونخوا کی اسمبلی اور ہماری جو پنجاب کی اسمبلی ہے, اس کو ہم ڈیزالو کریں گے, اس میں سے نکل کے ہم الیکشن اناؤنس کروائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے جو 123 یا غالباً 125 نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں جو انہوں نے ابھی تک استعفے قبول نہیں کیے, ہم نیشنل اسمبلی کے اندر جا کے اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے استعفے قبول کرو, تاکہ ہم نیشنل اسمبلی سے بھی ریزائن کریں, اور پھر تقریباً 70% پاکستان کے اندر الیکشن ہوگا. قانون آئین یہ کہتا ہے کہ جیسی اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس کے 90 دن کے بعد الیکشن ہوگا. تو یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ 17 تاریخ کو میں ڈیٹ دوں گا, اور اس کے بعد ہمارے 70% پاکستان الیکشن میں چلا جائے گا, الیکشن موڈ میں. عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر 70% ملک میں الیکشن ہو رہا ہے تو آپ نیشنل اسمبلی سارے ملک کا ہی الیکشن کروا دیں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں مجرم جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی قوم کی فکر نہیں ہے, ان کی دولت ملک سے باہر پڑی ہوئی ہے. روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پیسے ڈالر میں پڑے ہوئے ہیں. ان کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے. جب بھی مشکل وقت آئے گا یہ پھر اپنا بوریا بسترا اٹھا کے باہر چلے جائیں گے, جدھر یہ بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کے کرپشن کیسز معاف ہوں, تاکہ ان کی سلیٹ جیسے جنرل مشرف نے صاف کی تھی, اب یہ جناب جنرل باجوہ کی بدولت ان کی سلیٹ صاف ہوگی, اور اس کے بعد پھر سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ راؤنڈ 3 آئے گا ان کا ملک کو لوٹنے کے لیے. تو اس لیے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے الیکشن کروانے کا. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن کروانا یہ ہار جائیں گے اور پھر سے ان کے کرپشن کیسز سامنے آ جائیں گے. اس لیے ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ مختلف ہے, اپوزنگ اینڈز کے اوپر ہے. قوم کا انٹرسٹ اس وقت یہ ہے کہ ملک میں فوری طور پہ الیکشنز کروائے جائیں, اور انشاءاللہ 17 تاریخ کو لبرٹی چوک جدھر ہماری گیدرنگ ہوگی, میں انشاءاللہ آپ کو وہ ڈیٹ دوں گا جس دن ہم اپنی 2 اسمبلیوں سے نکل جائیں گے. پاکستان زندہ باد.